بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میرا شوہر ہر سال عمرہ کرنے جاتا تو اپنے ساتھ 5 کنواری لڑکیوں کو اپنے خرچے پہ عمرہ کراتا، مگر واپس آتا تو اس کے ساتھ کوئی لڑکی نہ ہوتی اور سب سے کہتا کہ وہاں اچھا رشتہ دیکھ کر ان کی شادیاں کر دی ہیں۔ لڑکیوں کے گھر والے میرے شوہر پر اندھا یقین کرتے تھے۔ ایک چیز مجھے پریشان کرتی، میں اس کی بیوی ہوں، مجھے عمرہ کروانے کیوں نہیں لے جاتا؟ اس بار لڑکیوں کو لے جانے لگا تو میں نقاب پہن کر ان لڑکیوں میں شامل ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے میرے تو کانوں کو ہاتھ لگ گئے، کیونکہ شوہر عمرہ کروانے کے بجائے سب لڑکیوں کے ساتھ تو میری شادی کو دوسرا مہینہ تھا جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ عمرہ پر جا رہا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور کہا کہ آپ اکیلے ہی جا رہے ہیں، کیا مجھے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے؟ چونکہ شادی کے بعد وہ ابھی تک مجھے کہیں بھی باہر گھمانے نہیں لے گیا تھا، تو اب میرا خیال تھا کہ وہ خود عمرہ پر جا رہا ہے تو وہ ساتھ مجھے بھی لے کر جائے گا۔ لیکن میں یہ سن کر کافی مایوس ہوئی کہ میرا شوہر مجھے ساتھ نہیں لے جا رہا۔ کہنے لگا کہ اگلے سال پھر ہم دونوں اکٹھے جائیں گے، لیکن اس بار میرا کچھ اور لوگوں کے ساتھ پروگرام ہے۔ میں سمجھی کہ شاید وہ اپنے دوستوں وغیرہ کو لے جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ عمرہ روانگی سے ایک رات پہلے وہ گھر آیا تو اس کے ساتھ 5-6 لڑکیاں تھیں۔ میں اپنے شوہر کو ان لڑکیوں کے ساتھ دیکھ کر غصے میں آ گئی اور میں نے کہا کہ یہ کیسا مذاق ہے؟ کون ہیں یہ لڑکیاں اور تم ان کو گھر کیوں لے کر آئے ہو؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، یہ میری NGO میں کام کرنے والی لڑکیاں ہیں اور یہ بھی میرے ساتھ عمرہ پر جا رہی ہیں، اسی لیے ایک دن پہلے یہ سب میرے گھر اکٹھی ہو گئیں تاکہ ہم اکٹھے ہی ایئرپورٹ کے لیے نکل سکیں۔ مجھے یہ بات سن کر تھوڑی تسلی اور دل کو اطمینان بھی حاصل ہوا۔ ایک بار مجھے حیرانگی کر رہی تھی کہ ان لڑکیوں کے گھر والے کہاں ہیں، کیا یہ سب اکیلی جائیں گی؟ لیکن چونکہ میری نئی شادی تھی اور میں اپنے رشتے کو کسی بدگمانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے میں چپ ہی رہی اور اندر ہی اندر اپنے سوالوں کے جواب خود ہی ڈھونڈنے لگی۔ اگلے دن وہ ساری لڑکیاں میرے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر عمرہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ جتنے دن میرا شوہر باہر رہا مجھے اس کے بارے میں پریشانی ہی ہوتی رہی، کیونکہ اس نے وہاں جا کر مجھے ایک بھی کال نہیں کی تھی۔ حالانکہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ اور کچھ نہیں تو مجھے ویڈیو کال ہی کر لے تاکہ میں بھی وہاں کی زیارت کر سکوں، لیکن اس نے صرف ایک میسج کیا تھا کہ وہ وہاں جا کر عبادت میں مصروف رہے گا، اس لیے مجھے کال نہیں کر پائے گا۔ بات بھی ٹھیک تھی کہ اسی لیے میں نے اعتراض نہیں کیا۔ 21 دن کے بعد میرا شوہر گھر واپس آیا تو وہ اکیلا تھا اور اس کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی جو گئی تھی۔ میں نے شدید حیرانگی سے پوچھا کہ آپ اکیلے کیوں ہیں؟ وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ ان لڑکیوں کے لیے وہاں بہت اچھے رشتے مل گئے تھے، اسی لیے میں ان کی شادیاں وہاں کروا دی ہیں، خود اکیلا ہی چلا آیا۔ میں نے کچھ پریشانی کے انداز میں پوچھا کہ آپ نے اپنے طور پر ہی ان لڑکیوں کی شادیاں کرا دی، ان کے گھر والے آپ کو چھوڑیں گے نہیں؟ میرے شوہر نے ہنس کر جواب دیا کہ وہ تم فکر مت کرو، ان لڑکیوں کے ماں باپ مجھ پر اندھا یقین کرتے ہیں اور وہ مجھے اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتے ہیں۔ یہ صرف آج کی بات نہیں بلکہ میرا تو ہر سال یہی معمول ہے کہ میں کنواری لڑکیوں کو اپنے خرچ پہ عمرہ کرواتا ہوں اور پھر وہاں ان کے اچھے رشتے دیکھ کر شادی کر دیتا ہوں۔ یہ میرے لیے خاصی حیرانگی کی بات تھی کہ یہ ہر سال کا معمول تھا۔ خیر، میں نے اس سب معاملے کو اپنے سر پر سوار نہیں کیا اور یہی سوچا کہ جب لڑکیوں کے والدین کو اس کی فکر نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ بھیجتے ہیں تو مجھے کیوں پرواہ ہونے لگی۔ پورا سال میں نے اس انتظار میں گزارا کہ اگلے سال میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ کرنے جاؤں گی، لیکن اگلے سال کے آغاز میں ہی اس نے پھر سے یہ کہہ کر مجھے منع کر دیا کہ تم عین وقت پر مجھے بتا رہی ہو، میں تو سارے انتظامات پہلے مکمل کر چکا ہوں۔ اس بار بھی اس کے ساتھ 6 کنواری لڑکیاں جا رہی تھیں جن کو وہ اپنے خرچ پر اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اپنے ماں باپ کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتائی تو وہ الٹا مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں اتنا اچھا شوہر اور گھر بار دیا ہے، تم ناشکری کر رہی ہو، تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا شوہر اتنا نیک ہے کہ لڑکیوں کی شادی کے فریضے کو اپنے خرچے پر سر انجام دے رہا ہے۔
میں نے تو اس امید پر ماں بابا کو کال کی تھی کہ وہ میرا ساتھ دیں گے، مگر انہوں نے الٹا مجھے ہی ڈانٹ کر رکھ دیا۔ یہ شادی بھی تو میں نے اپنے ماں باپ کے پسند کی ہی کی تھی۔ میں 3 بھائیوں کے لیے اکلوتی بہن تھی، اور ابھی میں نے گریجویشن کی ہی تھی کہ میرے ماں باپ کو میرے رشتے کی فکر پڑ گئی۔ بقول امی اس سے پہلے گھر میں نہ بیجنی لڑائی ہو، میں چاہتی تھی کہ تم جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ اسی دوران میرے لیے عمیر کا رشتہ آیا، اور یہ ایک اچھی خاصی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے بارے میں جب پتہ کروایا تو ماں باپ کو یہی پتہ چلا کہ یہ کافی نیک اور دیندار گھرانے کا لڑکا ہے۔ لیکن میری دادی نے منع کر دیا، کیونکہ اس لڑکے کے نے ماں باپ نہیں تھے اور وہ اکیلا ہی تھا۔ میرے ماں باپ میری دادی کے اعتراض کو خاطر میں نہ لائے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ لڑکا اکیلا ہی ہے تو ہم اس کو اپنی بیٹی ہی نہ دیں۔ یوں میرے ابا نے میری شادی وہیں طے کر دی تھی، اور مجھے یہ کہا کہ تم اس گھر میں جا کر راج کرو گی۔ لڑکا بہت اچھا ہے، اور سنا ہے کہ ہر سال عمرہ بھی کرنے جاتا ہے۔ اس کی اپنی NGO بھی ہے جس میں انسانیت کے حقوق کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میں نے بھی ہاں کر دی، کیونکہ میں بھی ایسا ہی شوہر چاہتی تھی جس آس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اور وہ ہر لحاظ سے میرے لیے اچھا بھی ہو۔ میرے بھائیوں کو تو حسد ہی مارے برا حال تھا کہ میں اتنے امیر کبیر اور گھر میں بیاہ جا رہی ہوں۔ میرے شوہر نے بھی میری شادی شان و شان انتظامات کیے تھے اور کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ میرے میکے کی سبھی لوگ میرے شوہر کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب بھی میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تو وہ ہمیشہ میری اماں بابا کے لیے تحائف لے کر جاتا تھا، اور کبھی اس نے ان سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ماں باپ اس کے خلاف ایک بات بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ مجھے ہی سمجھانے لگے کہ میں اپنے اتنے اچھے شوہر پر شک نہ کروں۔ مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا، اور وہ اب پھر لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ مجھے یہ اعتراض نہیں تھا کہ وہ ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کے جا ان کی شادی وہاں کروا دے گا، بلکہ مجھے تو سب سے بڑا کلک یہی تھا کہ وہ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں جا رہا۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں عمرہ کروں، لیکن میری بار شاید وہ بہانے بازی کر رہا تھا، اور وہ سب لڑکیاں جو ہمارے گھر ٹھہرتی تھیں مجھے تو وہ بھی عجیب و غریب ہی لگتی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ میرا شوہر اپنے خرچے پر ان لڑکیوں کو عمرہ نہیں کروانا چاہیے۔ وہ لڑکیاں جانے اور ان کے ماں باپ۔ اب کی بار جو لڑکیاں ہمارے گھر آئی تھیں وہ سبھی مجھے بہت ہی مشکوک لگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر تو کوئی خوشی غمی والا تاثر ہی نہیں تھا، جیسے ان کے لیے یہ برابر ہو کہ ان کو عمرہ پر لے جایا جائے یا نہ۔ حالانکہ یہ تو اتنی بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ساری رات نیند ہی نہیں آتی اور انسان کے چہرے سے خوشی چلکتی ہے، لیکن مجھے ابھی تک کوئی بھی ایسی لڑکی نظر نہیں آئی تھی جو اتنی خوش ہو۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح لگ رہی تھی۔ شاید پھر میں ہی کچھ زیادہ سوچنے لگی تھی۔ شوہر نے اس بار بھی ان لڑکیوں کو اپنے گھر کے کمروں میں ٹھہرا دیا، اور ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی مجھے بار بار کچھ اشارے سے کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، تو میں نے اسے کہا کہ اونچی آواز میں بولو، تو وہ اپنی زبان دکھا کر اشارے سے بتانے لگی کہ وہ نہیں بول سکتی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، وہ لڑکی کافی خوبصورت تھی، اور اس سے پہلے میں اس سے کے آس پاس جاتی، اس سے اشارے کی زبان میں بات کرتی، میرا شوہر وہاں چلا آیا، اور اس کے آتے ہی اس نے منہ دوسری طرف کر لیا، اور بالکل ایسے ہو گئی جیسے وہ مجھے جانتی ہی نہ ہو۔ میں نے سارے عمل کو الجھن میں دیکھا، اور اس کی اس حرکت میں یہ اندازہ لگایا کہ شاید وہ میرے شوہر کے سامنے مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے میں نے یہی سوچا کہ میری رات کو اس کے کمرے میں جا کر اس سے بات کروں گی اور پوچھوں گی کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ وہ لڑکی مجھے اچھی لگتی تھی، اور مجھے اس سے ہمدردی بھی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ بول نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے رات کو جب سب سو گئے تو میں اس لڑکی سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی۔ وہ مجھے کافی پریشان لگ رہی تھی، مجھے اشاروں میں بتانے لگی کہ وہ نہیں جانا چاہتی، لیکن کوئی اس کی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تم مجھے اپنے ماں باپ کا نمبر لکھ کر دو، میں ان سے بات کروں گی تو وہ تمہیں آ کر یہاں سے لے جائیں گے۔ اس نے مجھے ایک پرچی پر نمبر لکھ دیا، اور میں نے اسی وقت اس کے ماں باپ کو کال کر کے کہا کہ ان کی بیٹی کے بارے میں بتایا کہ وہ میرے شوہر کے ساتھ عمرے پہ جانے کے لیے یہاں پر میرے گھر میں موجود ہے، مگر وہ نہیں جانا چاہتی۔
تو آپ لوگ اس سے آ کر یہاں سے لے جائیں۔ اس کے باپ نے کہا کہ اسے تو اپنے اچھے برے کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، وہ صاحب کے ساتھ جا رہی ہے، وہ بھی صاحب کے خرچ پر، ہمیں تو 1 روپیہ نہیں لگانا پڑا، اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ بی بی آپ اسے سمجھائیں کہ وہ وہاں جا کر اپنے بارے میں دعا کرے کہ اسے اس کی گویا واپس مل جائے۔ اور میں نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے کہا، لیکن اگر آپ کی بیٹی نے نہیں جانا چاہتی تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں اور آپ اسے غیر مردوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں؟ یہ بھی سوچ لیں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ہمیں صاحب پر اندھا یقین ہے، ہم ان کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتے، اور اب میری بیٹی کو بتا دیں، آپ میری بیٹی کو بتا دیں کہ جیسے بھی اب اسے جانا پڑے گا، میں اسے لینے نہیں آ سکتا، کہہ کر اس آدمی نے فون بند کر دیا۔ وہ لڑکی میرے پاس ہی بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی، سن کر رونے لگی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اشارے سے کہنے لگی کہ میں یہ سب اسے یہاں سے جانے کو دوں، مگر میں بھلا اس سے گھر سے باہر کیسے نکال سکتی تھی؟ اس کے گھر والے جانے کہاں رہتے تھے، اور میں اسے یہاں سے کس کے آسرے پر بھیجتی کہ تم چلی جاؤ؟ میرے خیال سے وہ بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تم عمرہ پر جا رہی ہو اور اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو بڑی خوشی نصیبی کی بات ہے۔ شاید وہ اس لیے تھوڑی پریشان تھی کہ کہیں وہاں جا کر اس کی شادی نہ ہو جائے، تو میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، میں اپنے شوہر سے بات کروں گی اور تمہیں اپنے ساتھ واپس لے آئیں گے۔ اگلے دن جب وہ روانگی کے لیے گھر سے نکلے تو میں نے اپنے شوہر کو علیحدہ بلا کر اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سنیں، اس لڑکے کی شادی وہاں ہرگز مت کرے گا، مجھے یہ اپنے کزن کے لیے بہت اچھی لگی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ ہی ہو جائے۔ مجھے امید تھی کہ اب اس لڑکی کو میرا شوہر واپس لے آئے گا، لیکن جب وہ واپس آیا تو کوئی لڑکی بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا کہ وہاں اس لڑکی کے لیے بہت اچھا رشتہ مل گیا تھا، اس لیے میں نے باقیوں کے ساتھ اس کی بھی شادی کر دی ہے۔ تمہارے کزن سے کئی گنا زیادہ اچھا رشتہ تھا، اسی لیے میں نے اس کو وہیں بیاہ دیا، اور اس کی ماں باپ کو بھی اعتراض نہیں تھا، میں نے ان سے پوچھ لیا تھا۔ یہ سب سن کر میرے دل میں پچھتانے لگی کہ کاش میں اس لڑکی کو کسی طریقے سے جانے سے روک لیتی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے میں صبر کر کے رہ گئی، اور اس بارے میں نے اپنے شوہر کو پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ عمرہ کے لیے جاؤں گی۔ میں نے اپنے پاسپورٹ اور ویزے کے حصول کے لیے بھی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ مجھے اکثر اس بیچاری گونگی لڑکی کی یاد آتی ہی رہتی تھی، اور میں دعا کرتی تھی کہ اسے اچھا شوہر ملا ہو اور اس کا خیال رکھتا ہو۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی پر بازار جا رہی تھی کہ اچانک سے راستے میں سگنل پر گاڑی رکی۔ میں نے یوں ہی وقت گزارنے کی خاطر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو ساتھ والی گاڑی میں مجھے لگا کہ وہی لڑکی بیٹھی ہے۔ میں الجھ کر رہ گئی کہ یہ تو میرے شوہر کے ساتھ سعودیہ چلی گئی تھی اور اس کی تو شادی بھی ہو گئی تھی، پھر یہ اتنی جلدی واپس کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے الجھ کر دوبارہ دیکھا تو کہ وہ گاڑی کا شیشہ اوپر ہو چکا تھا۔ میرا شک مزید پختہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو وہی لڑکی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو متوجہ کیا اور اسے ساری بات بتائی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لڑکی تو جدہ میں ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، یہاں تو آ ہی نہیں سکتی، ضرور اس کے دھوکے میں تم نے کسی اور لڑکی کو دیکھا ہوگا۔ میرا دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کیونکہ سگنل کھلتے ہی وہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت کہا کہ آپ اس گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگائیں، مجھے شک ہے کہ یہ وہی ہے۔ میرے شوہر نے میرے کہنے پر گاڑی اس کے پیچھے کی، مگر تب تک وہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ کر اپنا راستہ بدل چکی تھی، اور جب تک ہم اس کے قریب پہنچتے وہ نظروں سے غائب ہو گئی تھی۔ شاید یہ میرا وہم تھا، مگر میں بہت بری طرح بے چین ہو گئی تھی۔ پہلے تو میں عمرے کی وجہ سے سعودیہ جانا چاہتی تھی، لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ میں جب بھی جاؤں گی تو اس لڑکی سے بھی مل کر جاؤں گی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، شاید یہ میرا وہم ہی تھا، مگر میں بہت بری طرح بے چین ہو گئی تھی۔
پہلے تو میں عمرہ کی وجہ سے سعودیہ جانا چاہتی تھی، لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ جب بھی میں جاؤں گی تو اس لڑکی سے بھی مل کر آؤں گی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان لڑکیوں کے کس قسم کے ماں باپ تھے جو ایک انجان اور غیر شخص کے ساتھ اپنی کنواری لڑکیوں کو بیچ دیتے تھے۔ اگرچہ مجھے اپنے شوہر پر پورا اعتبار تھا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، مگر پھر بھی جیسا دور ہے، لڑکیوں کے والدین کو تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ تو اس سے زیادہ حیرانی کی بات ہے کہ میرا شوہر ان کے لڑکیوں کے ساتھ وہاں شادی کرا دیتا ہے اور ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بغیر دیکھے اپنی بیٹی کو اتنی دور کیسے کسی شخص کے ساتھ بیاہ دینا آسان تو نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے شوہر کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس بار میں بھی تمہارے ساتھ عمرے پر جاؤں گی، اور میں اس بار اسے کسی بھی بہانے کا موقع دینا نہیں چاہتی تھی اور ہر حال میں اس کے ساتھ عمرے پر جانا چاہتی تھی۔ لیکن اس سال بھی میرا شوہر بہانہ بنانے لگا کہ مجھے کہنے لگا کہ اس بار میرا بہت خرچہ ہو گیا ہے اور تم اگلے سال میرے ساتھ چلی جانا۔ مجھے سن کر غصہ آیا کہ میری دفعہ ہی اس نے بہانے بنانے ہوتے ہیں، ویسے بھی تو ہر سال اتنی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب کی بار اس کے ساتھ جا کر رہوں گی۔ جانے کیوں مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بس یہی پریشانی تھی کہ آخر وہ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہا۔ کوئی تو بات ہے جو مجھ سے چھپا رہا ہے، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ جا کر رہوں گی۔ عمرے سے ایک رات پہلے حسب معمول وہ 5 لڑکیوں کو گھر میں لے آیا، اور جب وہ گھر سے نکلنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے تو میں نے ایک لڑکی کو بے ہوشی کی دوا دے دی اور اپنے کمرے میں بند کر دیا، اور خود اس کی جگہ برقع اور نقاب پہن کر باقی لڑکیوں کے ساتھ شوہر کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں میرا شوہر مجھے پہچان نہ لے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا، اور ڈرائیور کے ساتھ باتوں میں لگا رہا، اور میں نے اپنے بیگ میں اپنا ویزا اور پاسپورٹ اور ٹکٹ وغیرہ بھی رکھ لی تھی۔ اب تو میرے شوہر کو ایئرپورٹ پر ہی جا کر پتہ چلتا کہ اس لڑکی کی جگہ میں آئی ہوں۔ میں سر نیچے کیے دعائیں کرنے میں مصروف تھی، اسے کچھ پتہ نہ چل سکے۔ کچھ دیر بعد میں نے سر اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گاڑی ایئرپورٹ والے راستے پر نہیں جا رہی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھی لڑکیاں تو یوں سکون سے تھیں جیسے انہیں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، چاہے میرا شوہر ان کو جہاں مرضی لے جائے۔ میں نے سوچا شاید کسی دوسرے راستے سے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، مگر دور دور تک ایسے آثار نہیں لگ رہے تھے کہ گاڑی ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہے، بلکہ ڈرائیور تو کس شہر سے باہر والے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ اور یہ سب کیا تھا؟ میں بری طرح سے چونک گئی۔ میرا دل کیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ یہ سب کو کہاں لے جا رہا ہے، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ گاڑی جلد ہی شہر کے حدود سے نکل کر ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے آ رکی۔ میرے شوہر نے گاڑی سے اتر کر دروازہ کھولا اور سب لڑکیوں کو کہنے لگا کہ لائن سے اندر چلی جاؤ۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں سوکھے پتے کی مانند لڑنے لگی۔ کیا وہ یہاں پر ان لڑکیوں کی شادی کروانے کا اور پھر عمرہ کے لیے لے جائے گا؟ یہ سوچ کر میرے ذہن میں آئی، مگر میں نے اس سوچ کو جھٹلا دیا کہ نہیں، یہاں پر تو کوئی شاید کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ میں ان سب لڑکیوں کے ساتھ اندر آ گئی اور ہم سب ایک کمرے میں تھے۔ وہ ایک بڑی عمر کی عورت آ کر ہمیں کہنے لگی کہ جاؤ جلدی سے تم سب تیار ہو کر آ جاؤ۔ میں حیران پریشان کہ یہ کس تیاری کی بات ہو رہی ہے۔ کہنے والی بھی اپنے حلیے سے کسی طوائف سے کم نہیں لگی تھی، اور اس نے سب لڑکیوں کے آگے ان کے جوڑے اور میک اپ کا سامان پھینکا۔ اب تو مجھے وقع یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور میں نے چہرے سے نقاب الٹا دیا تو وہ باقی 4 لڑکیاں مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں۔ ایک کہنے لگی کہ ارے یہ تو صاحب کی بیوی ہیں، یہ ہمارے ساتھ کہاں سے آ گئیں؟ انیلا کہاں ہے؟ کہیں وہ بھاگ تو نہیں گئی؟ وہ دوسری لڑکی جلدی سے باہر بھاگی تاکہ میرے شوہر کو بلا لائے۔ میں بھی وہاں چپ بیٹھ کر انتظار کرنے لگی کہ آ جائے میرا شوہر تو میں بھی پوچھتی ہوں کہ یہ سب ڈرامے بازی کیا ہے، اس تماشے کا کیا مقصد ہے؟ وہ لڑکیوں کو عمرے پر لے جانے کے بجائے یہاں کیا کرنے لایا؟ 5 منٹ بعد میرا شوہر بھاگتا ہوا آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے رنگ فک ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم یہاں پر کیسے آ گئی؟ چلو ابھی میرے ساتھ چلو۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، پہلے تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ہم دونوں یہ بات کر رہے ہیں
کہ باہر سے کسی کی آواز آئی کہ جلدی بھاگ جاؤ، سب یہاں پر پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے۔ ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اب مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پولیس یہاں اس لیے آئی ہے۔ اچھا، جس کمرے میں ہم تھے، اچانک اس کمرے کا دروازہ کسی نے زوردار طریقے سے کھولا اور 2-3 پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک لیڈی پولیس کو دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہی گونگی لڑکی تھی جو ہمارے گھر آئی تھی اور جس سے میرا شوہر اپنے ساتھ سعودیہ لے گیا تھا، اور وہ یہاں پر اور اس روپ میں میری آنکھوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کی بھی اسے دیکھ کر یہی حالت ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھیوں نے وہاں موجود سب لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کے بعد جب میرے ہاتھوں میں بھی ہتھ کڑیاں لگائی جانے لگیں تو وہ لڑکی مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ وہ میرے شوہر اور باقی سب لڑکیوں کو گرفتار کر کے لے گئے تو میں نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم بول سکتی ہو، اور یہ کہ تم ایک پولیس والی ہو، یہ سب کیا ہے؟ میرے شوہر کو کیوں گرفتار کر لیا جائے گا؟ وہ کہنے لگی کہ میرا نام انسپیکٹر نازش ہے۔ کئی ماہ سے ہم اسے ایک ایسے گینگ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے جو لڑکیوں کے خرید و فروخت کا دھندا کرتے ہیں۔ اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ غیر قانونی طریقے سے ان لڑکیوں کے ذریعے بارڈر پر کاروبار کیا جاتا تھا۔ ہم اس کیس پر پچھلے 2 سال سے لگے ہوئے ہیں، اور تحقیق کے بعد ہمیں تمہارے شوہر کے بارے میں پتہ چلا، لیکن ہمیں یقین نہیں آیا کیونکہ یہ شخص بظاہر اتنا نیک تھا کہ اس پر لوگ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ اس لیے مجھے ایک گونگی لڑکی بن کر اس کے ساتھ اس کے NGO میں آنا پڑا، اور پھر وہاں سے میں تمہارے گھر آئی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید تم بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہو، اسی لیے تمہیں آزمانے کی خاطر میں نے تم سے مدد کی اپیل کی، اور تم نے میری مدد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، جس سے مجھے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ملی ہوئی ہو، بلکہ تمہیں تو اس کے بارے میں بھی کچھ علم ہی نہیں تھا۔ کچھ لڑکیاں اپنی مرضی سے پیسوں کی لالچ میں اس کے ساتھ ہوتی تھیں، اور کچھ کو زبردستی اس سب سے شامل کیا جاتا تھا۔ ابھی بھی یہ سب لڑکیوں کو تیار کروا کر امیر لوگوں کے ہاتھوں بیچنے والے تھے۔ تمہارے شوہر کا اس معاشرے میں ایک بڑا اچھا نام تھا، اس لیے اس کے خلاف تحقیق کرنے میں ہمیں اتنی دیر لگی ہے، اور اپنے شوہر کی اتنی بھیانک سچائی سن کر کئی لمحے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ سب لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک نیا نیک بنا ہوا تھا، اور اصل میں کتنا بد کردار آدمی نکلا۔ 2 سال کی شادی کے بعد مجھے اس کے بارے میں پتہ چل نہ سکا، اور مگر شکر تھا کہ اب بھی ذرا دیر نہیں ہوئی تھی اور اس کی سچائی میرے سامنے آ گئی۔ اس کو اس کے ساتھیوں سمیت جیل ہو گئی تو میں نے خلا لے لی، اور میرے ماں باپ میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے تو میں نے انہیں یہی کہا کہ اب کی بار اچھے سے تحقیق کر لیجئے گا، کیونکہ اکثر لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ دکھتے ہیں۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔